ایک انتہائی پرسکون ماحول کا تصور کیا جائے، آنکھیں بند ہیں اور ذہن کو بالکل یکسو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل، جہاں ارد گرد کی دنیا کا شور بالکل تھم چکا ہو۔ ہاں، ایک عجیب سی گہری خاموشی طاری ہے، اور پھر اچانک جیسے کوئی نرم سی لہر دماغ پر چھا رہی ہو، مطلب نیند کا ایک بے پناہ غلبہ محسوس ہوتا ہے۔ اور انسان بس اس میں ڈوبنے ہی والا ہوتا ہے۔ ڈوبنے والا ہوتا ہے کہ بالکل ایک دم سے ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے، پورا جسم کانپ اٹھتا ہے اور انسان ہڑبڑا کر پوری طرح ہوشیار ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور اس وقت ذہن میں ایک انتہائی پرسرار احساس ہوتا ہے۔ ہاں، ایک عجیب سی الجھن ہوتی ہے کہ ابھی کچھ لمحے پہلے اس گہری کیفیت میں کچھ دیکھا تھا، مطلب کوئی منظر تھا، کوئی دنیا تھی۔ مگر وہ کیا تھا؟ وہ بالکل یاد نہیں رہتا۔ بالکل یاد نہیں رہتا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے عام طور پر محض ایک جسمانی رد عمل یا پٹھوں کا کھنچاؤ سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہاں، جسے سائنس کی زبان میں ہپنک جرک کہہ کر بس بات ختم کر دی جاتی ہے۔ بالکل، لیکن اگر اس کی تہہ میں جایا جائے تو یہ جھٹکا دراصل دو مختلف دنیاؤں اور دو مختلف حواس اور دو مختلف جسموں کے درمیان ایک انتہائی تیز رفتار تصادم کا نتیجہ ہے۔ ایک ایسا کائناتی لمحہ جہاں مادی دنیا اور غیب کی دنیا کی سرحدیں آپس میں ٹکراتی ہے اور پھر ایک دم سے الگ ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ پراسرار مقام ہے جس کی گہرائی میں آج ہم جانے والے ہیں۔ ہماری آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مرکز کوئی عام تحریر نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی شاندار کتاب ہے، مراقبے کی اقسام، السیدہ سیدہ خاتون عظیمی۔ بہت زبردست کتاب ہے۔ اس میں مراقبے کی چوتھی قسم کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ بالکل اسی جھٹکے اور اس کے پیچھے چھپی پوری سائنس کو بے نقاب کرتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمارا مقصد آج اس کتاب میں بیان کردہ انسانی شعور، لاشعور اور انسان کے اندر موجود دو مختلف جسموں کے حیران انگیز نظام کا ایک ایک جملے کے تحت تفصیلی جائزہ لینا ہے۔ اور یہ کوئی سرسری جائزہ نہیں ہوگا، ہم اس کی مکمل گہرائی میں جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ یہ جھٹکا لگنے کا عمل اور خوابوں کی دنیا کا یہ روحانی پہلو آخر کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، اس پورے پراسرار نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک بنیادی تصور کو توڑنا ہوگا۔ اچھا، وہ کون سا تصور؟ ہم ساری زندگی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے کا صرف ایک ہی نظام ہے، یعنی وہ حواس جنہیں ہم جاگتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، ظاہر ہے ہم سب یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن مصنفہ سیدہ خاتون عظیمی کی کتاب میں یہ حیران کن انکشاف کیا گیا ہے کہ انسان بے وقت دو قسم کے حواس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ دو قسم کے حواس؟ جی ہاں، ایک بیداری کے حواس ہیں اور دوسرے نیند کے حواس ہیں۔ بیداری کے حواس کو شعوری حواس کہا جاتا ہے اور نیند کے حواس کو لاشعوری حواس۔ ایک منٹ رکے، یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے۔ مطلب ہمارے اندر ایک متوازی، ایک بالکل الگ حسیاتی نظام جسے ہم سینسری سسٹم کہتے ہیں، وہ ہمہ وقت موجود ہے؟ بالکل موجود ہے، اور متوازی چل رہا ہے۔ ارے واہ، یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک پورا مکمل نظام ہمارے اندر موجود ہے جو اس وقت اپنا کام شروع کرتا ہے جب بظاہر ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں حواس کا مقصد اور ان کی منزل بالکل مختلف ہے۔ اچھا، تو مطلب فطرت کو ہمارے اندر یہ دو الگ الگ نظام رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان کا الگ الگ مقصد کیا ہے؟ کتاب کے مطابق شعوری حواس انسان کو ظاہر سے متعارف کراتے ہیں، یعنی یہ مادی دنیا، یہ کرسیاں، یہ دیواریں، روزمرہ کے معاملات۔ مطلب جو کچھ ہم جاگتے ہوئے دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، ان سب کا ادراک ہمیں شعوری حواس سے ہوتا ہے، لیکن جو لاشعوری حواس ہیں ان کا کام انسان کو غیب کی دنیا یعنی اندیکھی دنیا سے متعارف کرانا ہے۔ اندیکھی دنیا؟ ہاں، جب کوئی شخص مراقبے کی چوتھی قسم کی مشق کرتا ہے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہے تو اس کا اصل ارادہ اسی غیب کی دنیا کی سیر اور اس کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ تو مطلب غیب کی دنیا اور ظاہری دنیا کا فرق دراصل انہی دو قسم کے حواس کے استعمال کا فرق ہے؟ 100% ایسا ہی ہے۔
اگر ہم اسے سمجھنے کے لیے روزمرہ کی کوئی مثال لیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شعوری حواس دن کی روشنی میں کام کرنے والے ایک ٹور گائیڈ کی طرح ہیں؟ ہاں، بہت اچھی مثال ہے۔ جو ہمیں وہ سب دکھاتے ہیں جو سورج کی روشنی میں اس طبی دنیا میں موجود ہے، لیکن ہمارے جو لاشعوری حواس ہیں وہ رات کے اندھیرے میں کام کرنے والے ایک بالکل مختلف گائیڈ کی طرح ہیں۔ بالکل، ایک ایسا گائیڈ جو ہمیں غیب کے وہ راستے دکھاتا ہے جو دن والے گائیڈ کو معلوم ہی نہیں۔ واہ! اور جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو ہم دراصل دن والے گائیڈ کو چھٹی دے کر رات والے گائیڈ کے ساتھ غیب کی دنیا میں قدم رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور اب یہاں غلبے کا تصور آتا ہے۔ مصنفہ سیدہ خاتون عظیمی وضاحت کرتی ہیں کہ ایک حواس جب دوسرے حواس پر غالب آ جاتے ہیں تو انسان فوراً اس متعلقہ دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو مراقبے کے دوران جب ذہن یکسو ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہمارا شعور مغلوب ہو رہا ہوتا ہے؟ بالکل، شعور کے مغلوب ہونے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دن کے حواس رات کے حواس کے اندر غوطہ لگا رہے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ غوطہ یا داخلہ مکمل ہوتا ہے انسان مادی دنیا سے کٹ کر غیب کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ جی ہاں، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ میں جب اس کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی تو ایک جملے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ کون سا جملہ تھا؟ دیکھیں، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمارا جاگنا، ہمارا شعور، ہماری عقل ہی سب سے طاقتور چیز ہے، لیکن کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ شعوری حواس دراصل ناقص اور کمزور ہیں۔ بالکل، وہ غیب کی دنیا کے سامنے بالکل بے بس ہیں۔ ہاں، اور جیسے ہی انسان غیب کی دنیا میں داخل ہوتا ہے یہ شعوری حواس معطل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ لرزہ دینے والی بات آتی ہے کہ ان کا عارضی تعطل نیند ہے اور دائمی تعطل موت ہے۔ اف، یہ بات تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں کہ ان شعوری حواس کا عارضی طور پر معطل ہونا نیند ہے اور ہمیشہ کے لیے معطل ہو جانا موت کہلاتا ہے۔ جی ہاں، یہ اس پوری تحقیق کا وہ فلسفیانہ عروج ہے جو انسانی سوچ کے زاویے بدل دیتا ہے۔ مطلب نیند اور موت کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں ہے؟ اگر ہم اس بات کو ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو نیند اور موت کے درمیان کوئی ساختی فرق نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں بالکل ایک ہی عمل ہو رہا ہے۔ یعنی دن کے شعوری حواس کا معطل ہونا اور رات کے لاشعوری حواس کا بیدار ہونا۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ فرق صرف وقت کے دورانیے اور جس میں خاکی کی طرف واپسی کے امکان کا ہے۔ گویا نیند ایک عارضی موت ہے اور موت ایک مستقل نیند۔ ہاں، انسان اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے انہی دونوں حواس کے دائرے میں اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ یہ احساس کس قدر ششدر کر دینے والا ہے نا، کہ ہم اپنی زندگی کا ایک تہائی حصہ روزانہ سو کر گزارتے ہیں، لیکن ہم دراصل روزانہ موت کے عمل کی ایک چھوٹی سی ریہرسل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارا اس مادی دنیا سے مکمل رابطہ کٹ جاتا ہے۔ ہم اس پر کبھی اس طرح غور ہی نہیں کرتے، اور کتاب مراقبے کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں اس ایک دنیا کے دوسری دنیا میں داخل ہونے کے عمل کو سمجھانے کے لیے قرآنی حوالے کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ بھی کمال ہے۔ بالکل درست۔ اس حسیاتی تبدیلی کو سمجھانے کے لیے کتاب میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 کا بہت گہرا حوالہ دیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا تم نے ملاحظہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں؟ عام طور پر ہم اس کا مطلب صرف سورج کا نکلنا اور غروب ہونا لیتے ہیں۔ ہاں، ظاہری مطلب تو یہی لگتا ہے، لیکن کتاب جو باطنی تشریح پیش کرتی ہے وہ انسان کے نفسیاتی اور روحانی نظام پر لاگو ہوتی ہے۔ یعنی رات کا دن میں داخل ہونا دراصل لاشعوری حواس کا شعوری حواس میں آنا ہے۔ جی، اور دن کا رات میں داخل ہونا شعوری حواس کا لاشعوری حواس کی گہرائیوں میں ڈوب جانا ہے۔ واہ، یہ ایک مسلسل گردش ہے جو صرف آسمانوں پر نہیں بلکہ ہر انسان کے ذہن کے اندر بھی ہمہ وقت جاری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اندر کی دنیا اور باہر کی کائنات کا یہ ملاپ واقعی حیرت انگیز ہے۔ اچھا، اب اگر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دو مختلف قسم کے حواس موجود ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان حواس کو استعمال کرنے والا بھی کوئی ہوگا۔ ظاہر ہے، ایک مشین ہے تو اسے چلانے والے آپریٹرز بھی تو ہوں گے نا۔ ہاں،
کتاب مراقبے کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی یہاں ایک اور دھماکہ خیز تصور پیش کرتی ہے کہ انسان کے اندر صرف ایک نہیں بلکہ 2 قسم کے جسم کام کر رہے ہیں۔ جی ہاں، 2 مکمل جسم۔ ایک تو ہمارا یہ ظاہر کا جسم ہے جسے کتاب میں جسم خاکی کہا گیا ہے، جو گوشت، پوشت اور ہڈیوں کا بنا ہوا ہے، اور دوسرا ہمارا باطن کا جسم ہے جسے جسم مثالی یا روح کہتے ہیں، اور یہ سراسر روشنیوں کا بنا ہوا جسم ہے۔ اور یہی وہ کنجی ہے جس سے ہمارے وجود کے سارے اسرار کھلتے ہیں۔ بالکل۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ گوشت پوست کا وجود جس پر ہم اتنا فخر کرتے ہیں یہ اصل انسان نہیں ہے۔ تو پھر اصل انسان کیا ہے؟ اصل انسان وہ روشنیوں کا جسم ہے، وہ جسم مثالی ہے۔ یہ جو ظاہری جسم خاکی ہے نا، یہ صرف ایک میڈیم ہے، ایک لباس ہے، یا ایک آلہ ہے جسے روح اس مادی دنیا میں کام کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ سچ بتاؤں تو اس بات کو مان لینا عام عقل کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں خود جب کتاب کا یہ حصہ پڑھ رہی تھی تو شدید الجھن کا شکار ہو گئی۔ الجھن کیسی؟ اس کتاب میں پیاس لگنے کی ایک مثال دی گئی ہے جس نے میرا دماغ الجھا دیا۔ کتاب کہتی ہے کہ جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو دراصل یہ گلا یا معدہ پیاسا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، مشاہدہ تو یہی کہتا ہے کہ جسم کو طلب ہوتی ہے۔ ہاں، ہم تو بچپن سے یہی دیکھتے اور محسوس کرتے آئے ہیں کہ جسم کو پانی کی طلب ہوتی ہے۔ ذرا اس میکانزم کو آسان الفاظ میں کھولیے کہ روشنیوں کے جسم اور اس خاکی جسم کا آپس میں یہ رابطہ کام کیسے کر رہا ہے؟ ضرور۔ اسے یوں سمجھتے ہیں جیسے ایک کنٹرول روم اور ایک روبوٹ کا تعلق ہو۔ اچھا، روبوٹ اور کنٹرول روم۔ جی، کتاب یہ بتاتی ہے کہ شعوری حالت میں جسم مثالی اس گوشت پوست کے جسم کو بالکل ایک روبوٹ کی طرح کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب پیاس لگتی ہے نا، تو اس پیاس کی ابتدا، اس طلب کا آغاز مادی جسم میں نہیں ہوتا، بلکہ سب سے پہلے باطن میں، اس روشنیوں کے جسم کو وہ طلب محسوس ہوتی ہے۔ ارے مطلب اصل پیاس روح کو یعنی جسم مثالی کو لگ رہی ہے۔ بالکل۔ پھر وہ مثالی جسم اس طلب یا تقاضے کو ایک سگنل کی صورت میں اس خاکی جسم کے اندر اونڈیل دیتا ہے۔ واہ! اور جیسے ہی وہ سگنل دماغ تک پہنچتا ہے، انسان کو ایک خیال آتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ جی، پھر یہ خیال حرکت میں بدلتا ہے، پٹھے کام کرتے ہیں اور ظاہری جسم اٹھ کر پانی پی لیتا ہے۔ یہ تو دنیا کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل دینے والی بات ہے۔ تو کیا اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ گوشت پوست کا وجود، یہ ہاتھ، پیر، یہ دماغ محض ایک کٹ پتلی کی مانند ہے؟ ایک لحاظ سے ہاں۔ ایک ایسا خول جس کی اپنی کوئی خواہش نہیں، اپنا کوئی ارادہ نہیں، اور اس کی تمام ڈوریاں اس باطنی روشنیوں والے جسم کے پاس ہیں؟ بالکل صحیح۔ ہم دن بھر جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ بھوک ہو، پیاس ہو، سردی گرمی کا احساس ہو، ان سب کا منبع ہمارا ظاہر نہیں بلکہ ہمارا باطن ہے۔ آپ نے اس انتہائی پیچیدہ تصور کا بالکل درست نچوڑ نکالا ہے۔ مصنفہ سیدہ خاتون عظیمی اسی بنیاد پر ثابت کرتی ہیں کہ مادیات کی کوئی اپنی آزادانہ حیثیت نہیں ہے۔ واقعی؟ جب جسم مثالی اس خاکی جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، اسے اپنا آلہ بناتا ہے، تو جو حرکت پیدا ہوتی ہے اسے ہم انسانی، جسمانی یا شعوری حرکت کہتے ہیں۔ اور اس شعوری حرکت کا میدان یہ ہماری موجودہ ظاہری دنیا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی جاگنے کی بات، لیکن ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں یا جب ہم مراقبے میں گہرے چلے جاتے ہیں اور دن کے شعوری حواس معطل ہو جاتے ہیں، تو تب یہ روشنیوں کا جسم کیا کرتا ہے؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ مطلب جو ہے کیا وہ بھی سو جاتا ہے؟ نہیں، وہ سوتا نہیں۔ تو پھر؟ کتاب کے مطابق جب جسم مثالی جسم خاکی کے کنٹرول روم سے اپنا رابطہ ڈھیلا کرتا ہے اور تنہا کام کرنا شروع کرتا ہے تو لاشعوری حرکت عمل میں آتی ہے۔ اچھا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس لاشعوری حرکت کا مقام یہ مادی دنیا نہیں ہے۔ تو پھر کون سی دنیا ہے؟ جب یہ روشنیوں کا جسم آزاد ہوتا ہے تو وہ سیدھا آراف یا برزخ کے مقام پر چلا جاتا ہے۔ ذرا یہاں رکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم لفظ ہے۔ عام طور پر جب کوئی برزخ یا اعراف کا لفظ سنتا ہے تو فوراً ذہن میں موت کے بعد والی دنیا یا عذاب اور ثواب کا کوئی منظر ابھرتا ہے۔ ہاں،
عام تصور تو یہی ہے۔ کیا کتاب مراقبے کی اقسام از سیدہ سائدہ خاتون عظیمی میں اس کا یہی روایتی مطلب لیا گیا ہے یا اس تناظر میں اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ اس مخصوص روحانی اور نفسیاتی تناظر میں برزخ یا اعراف سے مراد موت کے بعد کا کوئی جامد اقوت خانہ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ کتاب کے مطابق یہ غیب کی وہ دنیا ہے، وہ ڈائمنشن ہے جہاں جسم مثالی اس طبی دنیا کی قید سے آزاد ہو کر جاتا ہے۔ واو! شعوری اور لاشعوری دونوں حواس بنیادی طور پر اسی جسم مثالی ہی کے حواس ہیں۔ جب یہ جسم مثالی ان حواس کو جسم خاکی میں داخل کرتا ہے تو ہم جاگتے ہیں۔ اور جب یہ اس مادی خول کو چھوڑ کر اڑان بھرتا ہے تو یہ آراف کی اندیکھی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ بالکل، جہاں یہ مختلف روحانی یا تکوینی کام سر انجام دیتا ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارا یہ سونا اور جاگنا محض آرام کرنا نہیں ہے، جی نہیں، بلکہ یہ جسم مثالی کا اس دنیا سے آراف اور آراف سے واپس دنیا کی طرف ایک لامتناہی اور روزانہ کا سفر ہے۔ 100% درست۔ مطلب ہماری ہر رات کی نیند دراصل ایک زبردست روحانی اور خلائی سفر ہے جس میں ہمارا باطنی وجود باقاعدہ ایک دوسری دنیا میں جا کر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تصور کس قدر شاندار ہے! بہت ہی شاندار ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں واپس ہمارے بالکل ابتدائی سوال، اس پر اسرار جھٹکے کی طرف لے کر آتا ہے۔ ہاں، وہ ہپنک جک۔ اب اس منظر نامے کو دوبارہ جوڑیں۔ جب کوئی شخص مراقبے میں بیٹھتا ہے اور اس کا ذہن یکسو ہونے لگتا ہے تو لاشعوری حواس کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ جیسے ہی یہ نیند یا لاشعور حاوی ہوتا ہے تو ہمارا جسم مثالی اپنی فطرت کے مطابق فوراً جسم خاکی سے الگ ہو کر اعراف کے سفر پر نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اور یاد رہے، یہ کوئی گوشت کا جسم نہیں، روشنیوں کا جسم ہے، لہٰذا اس کے سفر کی رفتار بھی روشنی کی رفتار کے برابر ہوتی ہے نا؟ بالکل، سپیڈ آف لائٹ۔ روشنی کی رفتار۔ تو مطلب ہمارا باطن 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس مادی دنیا کی حدود پار کر جاتا ہے۔ جی ہاں۔ تو پھر وہ جھٹکا کیوں لگتا ہے؟ اگر وہ اتنی روانی سے نکل گیا ہے تو پھر وہ دھچکا کیسا ہے جو پورے جسم کو ہلا دیتا ہے؟ میں نے کتاب میں اس کی وجہ پڑھی تھی اور وہ حصہ واقعی دل لرزا دینے والا تھا۔ وہ جھٹکا دراصل ارادے کی وجہ سے لگتا ہے۔ ارادے کی وجہ سے؟ دیکھیں، مراقبہ کرنے والا شخص بستر پر سونے نہیں لیٹا تھا، وہ مراقبہ کرنے بیٹھا تھا۔ اس کا ارادہ، اس کی نیت غیب کی دنیا کی شعوری حالت میں سیر کرنے کی تھی۔ ہاں، وہ سونا تو نہیں چاہتا تھا۔ بالکل۔ ارادہ وہ ڈور ہے جو کتاب کے مطابق شعور اور لاشعور کے درمیان پل کا کام کرتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ شخص نیند کی وادی میں غافل ہونے لگتا ہے تو اسے اچانک یاد آتا ہے، کہہ رہے میں تو سو رہا ہوں۔ تو اس کا ارادہ جو غافل ہو رہا تھا وہ اچانک ہوشیار ہو کر اس ڈور کو کھینچتا ہے۔ جی، جیسے ہی وہ ارادے کی ڈور کھینچتی ہے تو وہ جسم مثالی جو روشنی کی رفتار سے آراف کی طرف جا رہا تھا، اسے اسی وقت اسی رفتار سے واپس پلٹنا پڑتا ہے۔ عین اسی رفتار سے۔ مصنفہ سیدہ خاتون عظیمی کے الفاظ میں لاشعوری حواس نہایت تیزی کے ساتھ شعوری حواس میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی روشنیوں پر وہ جسم جو اربوں میل دور جا چکا تھا، ارادے کی کشش کی وجہ سے روشنی کی خوفناک رفتار سے واپس آ کر اپنے خاکی جسم کا احاطہ کرتا ہے۔ جی ہاں۔ کمال ہے! یعنی وہ جھٹکا جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ دراصل اس انتہائی تیز رفتار روشنی کے جسم کا ہمارے مادی جسم سے ٹکرانے اور اس میں پوری طاقت سے دھنس جانے کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اس طاقت کو تصور میں لائیں تو یہ کسی کائناتی تصادم سے کم نہیں۔ وہ روشنی کا وجود اتنی رفتار سے واپس آ کر اس گوشت پوشت کو حصار میں لیتا ہے کہ اس خاکی جسم میں ایک زبردست لرزش، ایک طوفانی جھٹکا پیدا ہوتا ہے اور انسان ہڑبڑا کر بیدار ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ کوئی معمولی پٹھوں کا کھنچاؤ نہیں ہے، یہ دو جہانوں کے آپس میں ٹکرانے کا اثر ہے۔ واقعی یہ سوچ کر ہی عجیب سی سنسنی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک اور الجھن پیدا ہوتی ہے۔ انسان جھٹکے سے اٹھ تو جاتا ہے لیکن اسے یاد کچھ نہیں رہتا۔ ہاں، وہ بھول جاتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے ابھی کچھ دیکھا تھا، کچھ سنا تھا، لیکن ذہن کی اسکرین بالکل خالی ہوتی ہے۔ کتاب اس بھولنے کے عمل کی بڑی شاندار سائنسی اور روحانی تشریح کرتی ہے۔ جی، وہ حصہ بہت دلچسپ تھا۔
اگر ہم اس بھول جانے والے عمل کو ایک مثال سے سمجھیں ہاں بتائیں۔ تو فرض کریں آپ ایک انتہائی تیز رفتار بلٹ ٹرین میں بیٹھے ہیں جو سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی ہے، اور آپ کھڑکی سے باہر کسی منظر کی اپنے کیمرے سے تصویر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب چونکہ آپ کے کیمرے کا شٹر اتنا تیز نہیں ہے کہ وہ اس برق رفتاری کو پکڑ سکے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تصویر بالکل دھندلی آئے گی، رنگ بکھرے ہوں گے۔ بالکل۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ آپ نے کسی چیز کی تصویر لی ہے، لیکن وہ چیز دراصل کیا تھی، اس کے خد و خال کیا تھے، کوئی بھی خاکہ واضح نہیں ہوگا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہمارا شعور بھی اس کیمرے کے سست شٹر کی طرح ہے؟ جی، یہ بلٹ ٹرین والی مثال اس تصور پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ کتاب مراقبہ کی اقسام سیدہ خاتون عظیمی واضح کرتی ہے کہ شعوری حواس اتنی تیز رفتار حرکت سے مانوس نہیں ہوتے ہیں۔ کیونکہ شعور اپنی ساخت کے اعتبار سے کمزور ہے نا؟ بالکل۔ جب روشنیوں کا جسم اتنی تیزی سے واپس آتا ہے تو صرف اس کی حرکت سے شعور کو یہ یقین تو ہو جاتا ہے کہ اس نے ابھی کچھ دیکھا ضرور ہے۔ لیکن رفتار کی تیزی کی وجہ سے شعور اس دیکھی ہوئی شے کو یا اس منظر کو کوئی معنی نہیں پہنا سکتا؟ ہاں، ان روشنیوں کو ڈیکوڈ نہیں کر سکتا، اور اسی وجہ سے شعور کے پردے پر کوئی خاکہ ابھر کر سامنے نہیں آتا اور ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو پھر ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، کیا وہ منظر، وہ خاکہ جو شعور پکڑ نہیں سکا، کیا وہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا؟ مطلب کیا وہ ڈیلیٹ ہو گیا؟ نہیں، وہ کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہاں کتاب ہمیں حافظے کی ایک بالکل نئی اور حیران انگیز تعریف سے روشناس کراتی ہے۔ اچھا، حافظے کی نئی تعریف؟ کتاب بتاتی ہے کہ شعور کا ہر خاکہ، چاہے وہ واضح بنا ہو یا تیز رفتاری کے باعث دھندلا رہ گیا ہو، وہ ہمارے ذہن کے اندر لا شعور کے ایک کینوس پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی محفوظ خزانے کا نام حافظہ ہے؟ بالکل۔ حافظہ کام کیسے کرتا ہے؟ جب بھی ہمارے ارادے کی روشنی دوبارہ اس مخصوص مقام پر پڑتی ہے جہاں وہ دھندلا یا واضح خاکہ محفوظ رکھا گیا تھا، تو ہماری روح کی نظر اس کو دیکھ لیتی ہے۔ اور جیسے ہی روح اس خاکے کو دیکھتی ہے تو وہ سالوں پرانی بھولی ہوئی چیز فوراً انسان کو یاد آ جاتی ہے۔ جی ہاں، اس کا مطلب ہے انسان کبھی کچھ بھولتا نہیں، بس ارادے کی روشنی وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی ہوتی۔ یہ سب جاننے کے بعد میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس پیچیدہ اور گہرے علم کی ایک عام انسان کے لیے کیا افادیت ہے؟ افادیت بہت گہری ہے۔ ہاں، کیونکہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہماری حقیقت یہ گوشت پوشت کا جسم نہیں ہے بلکہ ہم تو روشنیوں سے بنے ہوئے ہیں، تو یہ علم واقعی ہماری پوری زندگی کا نقشہ، ہمارا نقطۂ نظر بدل سکتا ہے۔ بالکل۔ اس سے ہمیں اپنے ارادے کی طاقت، اپنی نیند اور اپنے خوف پر قابو پانے کا ایک نیا زاویہ ملتا ہے۔ اور موت کا ڈر، مادی نقصانات کا دکھ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جان جاتے ہیں کہ یہ جسم تو محض ایک عارضی سواری ہے۔ بلا شبہ، اور اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ مراقبہ صرف آنکھیں بند کر کے وقت گزارنا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے جسم مثالی کو شعوری طور پر کنٹرول کرنے، اس کی روشنی کی رفتار سے مانوس ہونے اور غیب کی دنیا میں اپنا راستہ تلاش کرنے کی ایک باقاعدہ منظم سائنس ہے۔ واقعی۔ اور گفتگو کے اس اختتام پر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہوں گی جو یقیناً سوچنے والوں کے ذہن کے کئی دریچے کھول دے گا۔ جی بتائیں۔ اگر ہماری ہر جسمانی خواہش جیسے بھوک، پیاس یا تھکاوٹ کی ابتدا دراصل ہماری روح، ہمارے جسم مثالی سے ہوتی ہے، تو روزمرہ کی زندگی میں ہم جن چیزوں کو خالصتاً جسمانی یا دنیاوی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، کیا وہ دراصل ہمہ وقت ایک روحانی تجربہ نہیں ہے؟ بہت گہری بات کی آپ نے۔ ہے نا؟ کیا گرمی میں پانی کا ایک ٹھنڈا گلاس پینا محض گلے کو ترک کرنا ہے، یا یہ غیب کی دنیا سے آنے والے ایک روحانی تقاضے، ایک غیبی پکار کی تکمیل کا مظاہر ہے؟ شاید ہماری یہ دنیاوی زندگی اس سے کہیں زیادہ روحانی ہے جتنا ہم گمان کرتے ہیں۔ بے شک۔ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ، جو یقینی طور پر آپ کے علم میں اضافہ کرے گی اور زندگی کے حقیقی جوہر کی طرف آپ کا نظریہ بدل دے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ہم خیال لوگوں تک فارورڈ کریں۔ اللہ حافظ۔